بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس آیت کے اندر ہم 3 قسم کے موضوع کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا یہ کہ تحویل قبلہ کی حکمت کیا تھی۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ مذہبی مسائل میں فضول بحثوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم تیسرا جو اس کے اندر موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر نماز کا اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ تو ان 3 موضوعات کے بارے میں ہم اس آیت کے اندر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آیت کا لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلِكُلِّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ہر فرقے کے لیے ایک سمت ہے، ہر قوم کے لیے ایک سمت ہے۔ ہوا مولیہا کہ وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات پس آپ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ اینما تکونو، اینا جہاں کہیں بھی، ما تکونو تم ہو، اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم ہو، یاتی بکم اللہ اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، بکم اللہ جمیعا تم سب کے سب کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تحویل قبلہ کی حکمت کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی حکمت کیا تھی۔ تو مذکورہ آیات میں تحویل قبلہ کے الفاظ جو ہے نا، پہلے آیا جی فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ الفاظ 3 مرتبہ آئے ہیں۔ فولی وجہک کہ تم پھیرو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، یہ 3 مرتبہ آئے ہیں۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ 2 مرتبہ۔ اب اس تکرار کی ایک عام وجہ تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم مخالفین کے لیے تو شور و شغب کا ذریعہ تھا، ان کے لیے تو تھا ہی شور و شغب کا ذریعہ، خود مسلمانوں کے لیے بھی عبادات کا ایک عظیم انقلاب تھا۔ یعنی عبادات کے اندر ایک عظیم انقلاب، پہلے اس طرف کر کے نماز پڑھو، پھر دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہاں پر یہ حکم تاکیدات کے ساتھ بھی اگر تکرار اس کو نہ لایا جاتا تو دل کا اطمینان اور سکون آسان نہ ہوتا، اس لیے اس حکم کو بار بار دہرایا گیا، جس میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ تحویل آخری اور قطعی ہے۔ اس طرف بھی اشارہ ہوا کہ یعنی یہ جو تکرار ہوا ہے تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ تحویل آخری اور قطعی ہے، اب اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات، لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وجہتن یعنی واو کے کسرہ کے ساتھ، اس کے لغوی معنی ہے جس چیز کی طرف رخ کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد قبلہ ہے، اور حضرت ابی بن کعب کی قراءت میں اس جگہ وجہتن کے بجائے قبلتن بھی منقول ہے۔ مراد آیت کی جو ہے وہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ہر قوم کا قبلہ جس کی طرف وہ عبادت میں رخ کرتے ہیں مختلف ہیں، ہاں وہ اللہ کی طرف سے ہی ان کو ایسا حکم ملا ہو یا انہوں نے خود ہی کوئی جانب اپنے لیے مقرر کر لی ہو، کوئی سمت مقرر کر لی ہو۔ بہرحال یہ امر واقع ہے کہ مختلف قوموں کے قبلے مختلف ہوتے چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مختلف قومیں ہیں تو ان کے قبلے بھی مختلف ہیں، تو اسی حالت میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص قبلہ مقرر کر دیا گیا تو یہ انکار اور تعجب کی کیا بات ہے؟ تو اس میں کیا انکار کرنے کی بات ہے، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور دوسری جو اس میں دوسرا ہم نے پڑھنا ہے وہ مذہبی مسائل میں فضول بحث سے اجتناب کی ہدایت ہے۔ یعنی فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، اس سے پہلے جملے یہ فرمایا تھا کہ مختلف قوموں کے مختلف قبلے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے اپنے قبلہ کے حق ہونے پر ان لوگوں سے بحث فضول ہے۔ اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہے کہ اس بحث سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو پھر اس فضول بحث کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے نیک کاموں میں دوڑ دھوپ اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور چونکہ فضول بحثوں میں وقت ضائع کرنا اور مسابقت الی الخیرات میں سستی کرنا عموماً آخرت سے غفلت کے سبب ہوتے ہیں۔ جس کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر درپیش ہو وہ کبھی فضول بحثوں میں نہیں الجھتا، اپنی منزل طے کرنے کی فکر میں رہتا ہے،
اس لیے اگلے جملے میں آخرت کی یاد دلانے کے لیے ارشاد فرمائے کہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. جس کا مطلب یہ کہ بحثوں میں ہار جیت اور لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کی فکر سب یہ چند روزہ دنیا کے لیے ہے. عنقریب وہ دن آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام اقوام عالم کو ایک جگہ جمع کر کے حساب لیں گے. عقل مند کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات اس کی فکر میں صرف کرے. اور دوسری یہ فرمان کا فاستبقوا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدعات اور نیک اعمال میں جلدی کرنی چاہیے، بلا وجہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے. یعنی انسان کو جب بھی کسی نیک عمل کا موقع ملے تو اس کے کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات اس کے تاخیر کرنے سے وہ نیک کام کرنے کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے، پھر آدمی کام کر ہی نہیں سکتا، ہاں وہ نماز روزہ ہو یا حج اور صدقہ ہو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک اور جگہ سورہ انفال کی آیت میں بھی اس مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. یعنی اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو جب رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان. اب تیسرا جو اس میں موضوع تھا وہ یہ کہ کیا ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے؟ تو یہاں پر مسابقت فی الخیرات سے بعض فقہا نے اس پر استدلال کیا ہے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور وہ روایات اس کی تائید میں پیش کی ہیں جن میں اول وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت آئی ہے، اور امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے. مگر امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ نے دوسری روایات کی بنا پر اس معاملے میں تفصیل کی ہے. تفصیل یہ ہے کہ جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کر کے پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور اپنے قول اور عمل دونوں سے تعلیم دی ہے، تو ان کا اول اور افضل وقت میں ہی ادا کرنا بہتر ہے. اور جو احادیث جن میں یہ آیا ہے کہ نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے، جن نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھنے کا حکم آئے تو ان کو مؤخر ہی پڑھنا چاہیے. اسی طرح صحیح بخاری ترمذی میں روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک سفر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی اذان اول وقت میں دینا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور فرمایا کہ جب وقت ذرا ٹھنڈا ہو جائے اس وقت اذان کی جائے، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی آگ سے ہے. مطلب یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں نماز ظہر کو تاخیر سے پڑھنا پسند فرمایا. ان روایات کی بنا پر امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے فرمایا کہ نمازوں میں اول وقت پر عمل کرنے کی صورت یہی ہے کہ جب وقت مستحب ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کرے، اور جہاں کوئی تاخیر کا حکم نہیں وہاں بلکہ بالکل ابتدائی وقت میں ہی نماز پڑھنا افضل ہے، جیسے مغرب کی نماز ہو گئی. بہرحال آیات مذکورہ سے یہ بات باتفاق ثابت ہو گئی کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو بغیر ضرورت شرعیہ یا تبعیہ کے دیر کرنا اچھا نہیں ہے. اب ضرورت شرعیہ کہ کوئی بھی شرعی ضرورت ہو جس کی وجہ سے نماز میں تھوڑی تاخیر ہو جائے، اور ضرورت تبعیہ یعنی کوئی ذاتی عوارض مثلا بیماری ہو، محتاجی ہو، تو اس کے سبب اگر تاخیر ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے. ان کی وجہ سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگر ہاں تھوڑی وہ تاخیر ہو جائے کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ اس توحید کے اندر داخل نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو فوراً اس نیک کام کو کر لینا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ اگلے چند لمحے اس کے لیے ہیں یا نہیں ہیں، وہ یہ نیک کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اسی لیے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً اس کو نیک کام کی طرف بڑھنا چاہیے، اور نیک کام میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نیک کام میں سستی کرنا بعض اوقات انسان سے اس نیک کام کی کرنے کی توفیق ہی سلب کر دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ.